پیر تیرا خون گرا اسے میں عرش مولا بنانے آئی ہوں۔ میں انتہائی ادب سے احترام سے گزارش کروں گا قبلہ مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں، اسے سلامتی کے لیے بلندر صلوات۔ محترم صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے راہ محبت و ولایت کے جان دینے والے تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے بطور خاص سید شبیر حسین جعفری، سیدہ حسینی خاتون، سیدہ امید النساء، سید یوسف علی، سید شبیر حسین، سید مبشر حسین، سید کاظم رضا، سیدین زیدی، سید موسیٰ رضا زیدی، سید ارحم جعفری، سید دانش جعفری، سید کرار حیدر زیدی، سیدہ اقبال زہرا، سید خورشید حیدر زیدی، ان تمام ارواح کو ثواب فاتحہ ایصال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا الہ العالمین وبعث ثواب هذه سورة الفاتحہ الى ارواح المؤمنین والمؤمنات من الاولین والآخرین۔ درود بر محمد و اہل بیت۔ درود کا بھیجنا عظیم عبادت ہے، بلند آواز سے درود بھیجیے محمد و اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی و تعجیل ظہور امام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی صلوات۔ یا ایہا الذین
نستعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صلوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پھر بھی صلوات اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزل إليكم نورا مبينا صلوات صلی اللہ خداوند عالم محترم صاحب خانہ کا یہ صف ماتم فرش عزا یہ پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے بزرگان دین نوجوانان ملت ادائیگی پرسہ کے لیے آپ موجود ہیں بارگاہ جناب سیدہ میں یہ حاضری شرف قبولیت حاصل کرے قدم قدم پہ نیکیاں عطا ہوں اور بارگاہ خداوندی سے بہترین اجر و ثواب عزا کی تہذیب ذکر حضرت سید الشہداء عزاداری مظلوم کربلا یہ ایک مقدس وراثت ہے انتہائی پاک و پاکیزہ وراثت ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی ہے اور اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں میں ذریتوں میں اس مقدس وراثت کو منتقل کریں کوشش کیجئے کہ فرش عزا پر تنہا نہ آئیں اگر ممکن ہو تو اپنی اولاد کو بھی لائیں اپنے بچوں کو بھی لائیں اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں مجلس حسین کا رستہ دکھایا ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ جب ہم مجلس میں آئے ہوں تو اپنے ابا جان کا والد محترم کا ہاتھ پکڑ کر آئے ہوں یا مادر گرامی کا اما جان کا دامن پکڑ کر آئے ہوں تو اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو مجلس حسین کا راستہ دکھائیں اس لیے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں اصلاح نفس ہو سکتی ہے تزکیہ نفس کا بہترین مقام مجلس حسین ہے اور میں مختصر کروں یوں سمجھیے کہ اگر کوئی حر آنا چاہے تو آج بھی باب الحسین کھلا ہوا ہے درود بلند آواز سے بھیجیے محمد میں نے عرض کیا کہ ایک بہترین مقام حضرت سید الشہداء کے صدقے میں یہ ہمیں ملا ہوا ہے
آج کچھ نابکار ہیں ایسے کہ جو حقیقت کربلا سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، اس عظیم واقعے کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ چلیے ایک لحظے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، اس حقیقت سے انکار ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے اگر کر لیا جائے، لیکن اس حقیقت سے پھر بھی انکار دشمنوں سے نہیں ہو سکتا کہ ذکر کربلا کی صورت میں آج بھی ہدایت کا سلسلہ مجلس عزا کی صورت میں جاری ہے۔ آج بھی کربلا مینارہ نور ہے، آج بھی کربلا مینارہ ہدایت۔ مجھے نہیں معلوم مجلس کب سے شروع ہے، لیکن اپنے محترم سامعین کی خدمت میں کوئی تفصیلی وضاحتی گفتگو نہیں، چند ایک مطالب ہیں جو اپنے وقت کے اندر میں نے عرض کرنا ہے، اور ایک شبہ، ایک غلط فہمی یہ بھی کچھ مسلمان بھائیوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے یا پیدا کر دی گئی ہے کہ صاحب مجلس عزا میں خالی آل رسول کا ذکر ہوتا ہے، آل نبی کے مناقب بیان ہوتے ہیں، انہی کی شان بیان ہوتی ہے۔ اچھا آپ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ بس مجھے تنہائی کا احساس نہ ہونے پائے یا کہ آل رسول کی تو عظمت بیان ہوتی ہے، لیکن جو مصدر آل اطہار ہے، جو مرکزی حیثیت کی حامل ہستی ہیں، ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ آل رسول کی تمام بلندیاں وہ رسول اللہ کے سبب، توجہ فرما رہے ہیں، لہٰذا یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ ایک شبہ ہے جو پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آل نبی کا ذکر، آل نبی کی عظمت، آل رسول کی شان اگر بیان نہ ہو تو مقام رسالت واضح ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ فرض کریں ایک مصور نے تصویر بنائی، ایک مصور نے خاکے کے اندر اپنے ہاتھوں سے رنگ بھرے ایک خوشنما خوبصورت تصویر ہمارے سامنے۔ اب جو اہل نظر ہیں انہوں نے اس تصویر کو دیکھا، تعریف کرنا شروع کر دی، کتنی حسین تصویر ہے، کتنی خوبصورت تصویر، کیا رنگوں کا امتزاج ہے، کیا کہنے اس تصویر کے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اچھا تعریف تصویر کی ہو رہی ہے مگر خوش مصور ہو رہا نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا میرا خیال۔ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ تصویر کی، مگر خوش مصور ہو رہا، حالانکہ مصور کا نہ نام لیا گیا، نہ اس سے کوئی خطاب کیا گیا، اس سے تو کوئی بات ہی نہیں کی، خالی تصویر کی تعریف کی گئی۔ لہٰذا آل رسول کی عظمت بھی اسی وجہ سے بیان ہوتی ہے، آل رسول کی تعریف بھی اسی وجہ سے بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ آل رسول کی جب عظمت سامنے آئے گی، جب ایک منقبت بیان کی جائے گی، جب ایک مولا کائنات کا قصیدہ پڑھا جائے گا، تو اس قصیدے میں ٹھیک ہے عظمت علی بیان ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ جو ایک تربیت یافتہ یہ مقام حاصل کر گیا ہے، تربیت کرنے والے کا کیا مقام ہوگا۔
یا جی جب باب مدینۃ العلم کا یہ مقام ہے تو شہر علم نبی کا کیا مقام؟ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد. اور دیکھیے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر ارشاد ہوا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میرے ساتھ رہیے گا چند لمحے. اس آیت مجیدہ میں اچھا جو مومنین نماز جمعہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں سورہ جمعہ سن کے یہ سورہ زبانی یاد ہو جاتا، اس لیے میں نے تلاوت شروع کی. کچھ احباب کو میں نے دیکھا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ تلاوت کر رہے. اس آیت مجیدہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش فرمایا. اس ذات خداوندی نے اپنا گویا انٹروڈکشن کروایا، انٹروڈیوس کروا رہا ہے اپنے آپ، تعارف پیش کر رہا ہے. هو الذی، اللہ وہ ہے. توجہات میری جانب رہے. اللہ وہ ہے. کون؟ اللہ وہ ہے. الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جس نے مکہ والوں میں ان میں سے ایک رسول بھیجا. ایک رسول کو مکہ والوں میں، امیین چونکہ مکہ کو ام القرآ کہا جاتا ہے اس لیے مکہ والے امیین کہلاتے ہیں. توجہ رکھیے گا، مکہ والوں میں رسول بھیجے. پھر اسی رسول کے اوصاف اور کمالات ذکر ہوئے ہیں. کون رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے درمیان آیات خداوندی کی تلاوت کرتا ہے. یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی. دیکھیے تعارف اللہ اپنا کروا رہا. اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے مکہ والوں میں رسول بھیجا. جی میرا خیال ہے آپ نے غور ہی نہیں فرمایا ہے. بھائی میں اپنی پہچان کرواؤں، تعارف کرواؤں. آپ مومنین میں سے، صالحین میں سے اگر کوئی اپنی پہچان کروائے، اپنا کوئی تعارف کروائے تو ہم تو اپنے اوصاف بیان کرتے ہیں، ہم تو اپنے کمالات بیان کرتے ہیں. میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. ذرا انداز محبت تو دیکھیے اس بے دل نے کیا انداز اظہار محبت اپنایا ہے. یعنی تعارف اپنا کروا رہا ہے، کمالات اور اوصاف اپنے حبیب کے بیان کروا رہا ہے. اللہم صلی اللہ محمد. پہچان اپنی، اوصاف حضرت ختمی رحمت دو جہاں کی. توجہ فرما رہے ہیں جی. یہی ہستیاں ہیں کہ جو اس ذات کی پہچان کروانے آئے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ اللہ کی تعریف کو، یہ عزیز بچوں کے لیے باتیں ہیں. چلیے کچھ نہ کچھ بیٹر ان کے ذہن میں بیٹھ جائے. اسکولوں میں یہی ابتدائی بچوں پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے. رضوی صاحب توجہ فرما رہے ہیں. دعاؤں کی اپیل ہے تمام بزرگان سے، سادات سے. اور رسول اللہ کی تعریف کو نعت کہا جاتا ہے. اللہ کی تعریف ہم اور رسول اللہ کی تعریف نعت. بولیے تھوڑا سا میرے سے. یہ آیت مجیدہ ایک ایسی نورانی آیت ہے، ایک عجیب و غریب عرفان آمیز آیت ہے کہ جو بیک وقت ایک رخ سے حمد ہے، دوسرے
دوسرے رخ سے نعت ہے، یعنی حمد بھی بیان ہو رہی ہے اور نعت بھی بیان جی۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیت صرف نعت ہے، رسول اللہ کی شان بیان ہوئی، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تنہا حمد ہے، اس لیے کہ فقط اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اور اللہ کی حمد ثنا بیان ہو رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، نعت بھی ہے اور حمد بھی ہے۔ الحمدللہ پڑھے لکھے سامعین میں انتہائی باذوق سامعین سے خطاب ہے میرا، بیک وقت حمد بھی ہے اور نعت بھی، نہ حمد نعت سے جدا اور نہ حمد اس سے جدا جی، یعنی دونوں کا ذکر اکٹھے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بیک وقت دو ذکر اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اب ذرا اس حدیث کو سمجھیں، اس حدیث کو سمجھیں، اس لیے کہ نہ اللہ کے رسول کے ذکر کو الگ کیا جا رہا ہے، نہ اللہ کے ذکر کو الگ کیا جا رہا ہے۔ ذکر ایک ہے، آیت ایک ہے، مگر بیک وقت حمد بھی بیان ہو رہی، بیک وقت نعت بھی بیان ہو رہی ہے۔ اب آئیے اس حدیث رسول کو سمجھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ جب حمد اور نعت اکٹھے جاری و ساری ذکر ہو سکتا ہے تو پھر اگر علی نبی اور اللہ کا ذکر ایک ہو جائے تو پھر تعجب نہ کرنا۔ درود بلند آواز سے بھیجیے محمد۔ لہذا آپ غور فرمائیں، آپ دیکھیے بس بیان اپنے اختتامی مرحلے تک پہنچ چکا ہے، اور محترم احباب اہل بیت، آپ یقین کیجئے کہ اس ذکر کا اتنا اثر ہے، ذکر نبی و آل نبی کی اتنی تاثیر ہے کہ آپ اس زاویے سے، اس اینگل سے بھی تھوڑا سا غور فرمائیں کہ معصوم کا کوئی ایک جملہ اگر انسان دل و دماغ میں محفوظ کر لے تو میرا خیال ہے کہ زندگی کا راستہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی عالم ہے، ذاکر ہے، واعظ ہے، ان کی زبان میں اثر نہ ہوگا، فرمان معصوم میں ضرور اثر جی، فرمان معصوم میں یقیناً اثر بھی ہوگا اور تاثیر۔ کئی ایک ارشادات جاری فرمائے اور گویا اپنے بعد اپنی آل کے اوپر آنے والے حالات کو پہلے ملاحظہ فرمائے، پھر وہ ارشادات جاری فرمائے، بیک وقت اپنی آل کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آنے والے حالات تھے ان کی جانب بھی گویا متوجہ کیا۔ جہاں حضرت رسول اللہ کے اتنے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، بہت کام کیا علماء نے، بزرگان نے معجزات النبی جیسی کتابیں تدوین فرمائی، یہ بھی ایک اہم اعجاز ہے حضرت رسالت صاحب کا، جو آپ نے اپنی آل کی عظمت کے حوالے سے فرامین جاری فرمائے، جو ارشادات جاری فرمائے۔ نہیں معلوم آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ مثلا ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی، یہ مقام ولایت، مقام حاکمیت، مقام رہبریت کی طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد امت بھٹکنے نہ پائے، پہلے ہی سامان گویا فراہم کر کے جا رہا ہے۔ انا مدینۃ العلم والی میں شہر علم ہوں
اور علی اس کا دروازہ. یعنی اگر کوئی بھی علمی پیچیدگی ہے تو اس وقت تک حل نہ ہوگی جب تک علی کے دروازے پر نہ آئے. یہ مقام مرجعیت علمی کی طرف. بس سمٹ گیا بیان، ساری گفتگو سمیٹ لی میں. فاطمہ تو بازار تو منی، میری زہرا میرا حصہ. من ابغضھا فقد ابغض، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضب. آپ دیکھیے کہ کئی ایک متن ہیں اس حدیث مبارکہ کے اندر، برادران اہل سنت کی کتب میں، صحائح ستہ کے اندر کبھی ارشاد ہو رہا ہے فاطمہ تو بضاعت منی من اسخطها فقد اسخطنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا. کبھی ارشاد ہو رہا فاطمہ تو بضاعت منی من آذاها فقد آذا، گویا دیکھ رہے ہیں کہ میرے بعد میری آل میں کیا حالات دیکھنے ہیں، میرے بعد کیا حالات ان کے اوپر پیش آنے والے. کبھی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں فرزندان جوانان جنت کے سردار. حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین. یعنی گویا رسول دیکھ رہے ہیں کہ ایک دور آئے گا، ترقی ہوگی، ٹیکنالوجی اور سائنس کا بڑا عروج ہوگا، مگر اس ترقی یافتہ دور میں بھی، علم اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کچھ ایسے نابکار ہوں گے جو یزید کو حق پر کہیں گے، فرزند رسول کی شان میں گستاخی کریں گے. لہٰذا اس وقت یہ منیت کا اعلان کر کے حسین مجھ سے میں حسین سے، یہ جو منیت کا اعلان فرمایا اپنے دور حیات ظاہری میں، گویا اعلان فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جو میرے نام کا کلمہ پڑھے، جو میرا امتی کہلوائے، اس حدیث کو دیکھ کے اس کا سر بھی ادب سے جھک جائے اور وہ کہہ دے کہ نہیں، حسین نہیں بلکہ حسین ابن علی کے مقابلے میں جو آ رہا ہے وہ دین کا باغی، حسین خود دین ہے. اللہ اکبر. آج مجھے محترم جعفری صاحب خانہ، اللہ انہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، پروردگار ان کے بزرگوں کے مراتب میں بلندی عطا فرمائے. مجھ سے انہوں نے خواہش کی کہ آج کی مجلس میں حضرت خاتون جنت بی بی کے بڑے فرزند امام مجتبیٰ کی مظلومیت بیان کی جائے، اس لیے کہ 27 سفر کی شب ہے. میرے آقا و مولا کے ایام شہادت قریب ہیں. 2 فرزند چھوڑ کے گئیں جناب زہرا، مگر قسمت ان فرزندان ارجمندان کی اپنی اپنی. ایک کے جنازے پہ تیر تھے تو دوسرے کا تیروں پہ جنازہ تھا. اجرکم علی اللہ. میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ تقریباً اشکبار ہو چکی ہے، زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، چند لمحے ہیں. کوئی خاص حاجت، کوئی خاص دعا ہو تو جناب زہرا کے اس مسموم بیٹے کے وسیلے سے ضرور مانگا. کون حسن، کون مسموم، جسے اس امت نے ایک بار نہیں، ایک روایت میں ہے اسنین و سبعین مرتن، امت نے 72 مرتبہ زہر دیا. اللہ رے غربت امام حسن. اور ایک بات یاد رکھیے گا،
جتنے عزیز نوجوان آپ بیٹھے ہوئے بطور خاص ماتم داران پرسہ داران، سارا سال آپ غم حسین میں روتے ہیں، سارا سال مولا حسین کا پرسہ دیا جاتا ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں۔ یہ چند مجالس ہیں ان ایام میں جن میں فقط آپ نے امام مجتبیٰ کا پرسہ دیا، سارا سال الگ، یہ چند مجالس الگ۔ کوشش کیجئے گا کہ امام حسن مجتبیٰ کا بھی پرسہ پوری عقیدت و احترام کے ساتھ دیا جائے۔ 72 مرتبہ زہر ملا، تاریخ کہتی ہے سارے دن کے روزہ دار امام بوقت افطار زوجہ سے فرمایا افطار کا وقت ہو چکا، مجھے پیاس کی شدت ہے۔ عزادارو یہ جو زہر دیا گیا ہے امام مسموم کو، اس زہر کے حوالے سے کسی طبیب کے بقول آج کے دور میں یہ زہر ہلاہل اصل نہیں ہے بلکہ نقل ہے، اور نقل اتنی سخت ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کسی دودھ دینے والے جانور کے سینگ پر لگا دی جائے تو شدت زہر کے سبب وہ حیوان دودھ کے بدلے خون دینا شروع کر دے، دودھ کی جگہ خون جاری ہو جائے۔ اولاد بطول کی اپنی قسمت، فرزند زہرا کا اپنا نصیب۔ جودہ مجھے پیاس لگی، اس ملعونہ نے شربت کے جام میں زہر ہلایا، میرے مولا نے وہ جام اپنے ہاتھوں پہ لیا، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، امر مولا کی اطاعت میں میرے مولا نے ایک گھونٹ پیا۔ اس نے عرض کیا فرزند رسول اور لیجئے، اپنی خواہش کے مطابق پیجئے۔ فرمایا بس انہی گھونٹوں سے اگر تیرا مقصد پورا ہو جائے، مجھے زیادہ کیوں ستانا چاہتا؟ اے جودہ بتلا، کیا میں نے تیرے حق میں کبھی ناانصافی کی ہے؟ مجھے اپنی ذات پہ کبھی ظلم کرتا ہوا پایا؟ جودہ تجھے حیا نہیں آیا؟ تجھے میرے بچوں کے اوپر رحم نہیں آیا؟ جلتا ہوا سینہ لے کر صاحب ریاض الاحزان نے یہ جملے لکھے، شدت زہر کے سبب میرے مولا کا سینہ جلنے لگا، باقی شربت میرے مولا نے زمین پر پھینکا، اتنا شدید زہر تھا، جہاں سے وہ شربت والا پانی گزرتا گیا زمین پھٹنا شروع ہو گئی۔ اب اندازہ کیجئے جس زہر کا زمین پہ اتنا اثر تھا، وہ بھی عرب کی سخت زمین، اس نے دل بند بطول کے جگر کا کیا حال۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ بس کافی آنسو آ گئے، جناب زہرا کی بارگاہ میں قبول ہوں، اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ سیئات سے درگزر فرمائے۔ جلتا ہوا سینہ لے کر نانا کے مزار پہ آئے، نانا میرا سلام، نانا اب کی بار جو زہر ملا ہے یقین ہے میں بچنے والا نہیں ہوں، نانا پوچھنے کے لیے آیا ہوں کل اگر میرا جنازہ آپ کے پاس آ جائے نانا دفن کی جگہ ملے گی؟ مجھے یقین ہے اندر سے آواز آئی ہوگی میرا لال اگر میری امت آنے دے، میں نے تو کوئی انکار نہیں کیا۔ ماں کے مزار پہ آئے، اماں میرا سلام، میرے استاذ مرحوم یہ پڑھا کرتے تھے، اور علامہ علی نقی نقن صاحب کا ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، نقل کیا کرتے تھے کہ ابھی قریب تھے امام مجتبیٰ ماں فاطمہ زہرا کے مزار کے، یا جناب فاطمہ زہرا کی قبر ہلنے لگی، اندر سے آواز آئی آؤ میرا مسموم بیٹا، آؤ میری اولاد، میں نے تو تمہیں چکیاں پیس پیس کے پالا،
اور لفظ مزار میں کہہ رہا ہوں، جو گئے ہیں مدینے دیکھ کے آئے ہیں، ہے بنت رسول کی کوئی مزار؟ ایک بزرگ فرما رہے تھے آج کی اس دنیا میں اگر کسی نے اجڑی ہوئی جنت کی زیارت کرنا ہو وہ جنت البقیع چلا جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سوائے سلام کے کسی غم میں نہ روئیں. اما میرا آخری سلام، اما میں آخری سلام کرنے کے لیے میرے مولا والدہ کا آخری سلام کیا، اس کے بعد پلٹے اپنے گھر کی جانب. اب یہ روایت کے جملے ہیں، میں قریب آ گیا آخری جملوں کے. اپنی گود اپنی جھولیاں پھیلا کے بیٹھ جائیے گا. امام مسموم کے واسطے سے دعا ضرور مانگ لینا ہے، کوئی سخت حاجت ہو ضرور مانگ لینا ہے. سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. روایت کے جملے ہیں، کسی وقت لبوں پہ لفظ ہیں یا ابتا، ہائے بابا. کبھی فرماتے ہیں واہ جدہ، ہائے نانا، واہ اما، ہائے اما. رونے والوں عزداروں ماتمداروں، میرے مولا مادر قاسم کے دروازے پہ آئے. شیعوں عزداروں ماتمداروں، میرے آخری جملے شدت زہر کے سبب امام کھڑے نہ ہو سکے. دیوار کا سہارا لیے زمین پہ بیٹھے، بلند آواز سے کہا فروا دروازہ کھول. اجرکم علی اللہ. مادر قاسم جناب فروا نے دروازہ کھولا. کیا دیکھا عالم غربت ہے، امامہ سر سے اترا ہوا ہے. میرے مولا خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تڑپ کے عرض کیا آقا خیریت ہے؟ مولا فرماتے نہیں، میرا قاسم یتیم ہونے. اجرکم علی اللہ. جناب فروا نے سہارا دیا، جلدی سے بستر بنایا، امام سوئے. لیکن یتململو کململ السبیل. روایت کہتی ہے ساری رات دل بند بطول شدت زہر کے سبب تڑپتے رہے. کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ. ایک لمحہ ایسا آیا، فرمایا فروا میرا قاسم کہاں ہے؟ مولا آپ کا قاسم سویا ہوا ہے. فرمایا فروا جا میرے قاسم کو میرے سینے پہ سلا. اولاد سینے کا ٹھنڈک کا سبب ہوتی ہے. ممکن ہے مجھے کچھ تسکین مل جائے، ممکن ہے مجھے کچھ آرام مل جائے. عزادار اولاد والو دیکھنا میری جانب. ماں نے قاسم کو اٹھایا، بابا کے سینے پہ سلایا. تھوڑی دیر گزری تھی یا قاسم نے آنکھیں کھولی، رو کے کہا اماں اماں کیسی گرم جگہ پہ سلا دیا. بی بی نے رو کے کہا گرم جگہ ہے تو تیرے باپ کا سینہ. قاسم میرا لال تیرا اپنا نصیب. اجرکم علی اللہ. میرا لال تیری اپنی قسمت. تیرے بابا کو زہر مل گیا. عزادارو شب ڈھلی. جب نصف شب کا وقت آیا، نماز تہجد کا وقت آیا، میرے مولا نے مشکل و آسان تشت سے سر اٹھایا. رو کے کہا فروا اب میری بہنیں نماز شب کے لیے اٹھ چکی ہوں. جا میری بہنوں کو میری موت کی اطلاع دے، میری بہنوں کو اطلاع دے. عزادارو جناب فروا نے چلنے کا ارادہ کیا. یا جناب قاسم نے ماں کے برقعے کے دامن میں ہاتھ ڈالا، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا ماں آپ دیکھ رہی ہیں میرے بابا کی طبیعت بڑی علیل ہے. اما آپ میرے بابا کے ساتھ بیٹھے. پھوپھیاں جانے میں قاسم جانوں، پھوپھیوں کو اطلاع دینے کے لیے میں قاسم جاتا ہوں. رو کے کہا میرا لال تو نے کبھی موت کی اطلاع نہیں دی، میرا لال کیسے اطلاع دو گے؟ عزادارو قاسم زمین پہ بیٹھے. ماں نے خاک زمین پر سے اٹھائی،
قاسم کے سر میں روائی دیکھنا میری جانب، گریبان چاک کیا، آستینیں الٹی۔ عزادارو اس لمحے کو، اس منظر کو مولا مجتبی نے دیکھا، تڑپ کے کہتے ہیں فروا میری زندگی میں میرے قاسم کو یتیم، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے بچوں کو یتیمی سے بچائے، اللہ آپ کو اولاد کا درد نہ دکھائے۔ رو کے کہا فروا میرے سامنے تو یتیم نہ بنا، بسم اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اب قاسم چلے ہیں، قریب آئے، دروازہ بند نظر آیا، عزادار بیٹھ رہے، سائے کی اوٹ میں بیٹھ رہے کہ جب پھپھیاں بیدار ہوں گی خود بخود دروازہ کھلے گا تو میں اطلاع دوں گا۔ عزادارو ادھر نصف شب کا وقت ہے، جناب زینب عالیہ کی آنکھ کھلی، رو کے کہا اما فضا دعا مانگ میرے بھائی خیریت سے، تھکیے گا نہیں خدا را، اما فضا دعا مانگ میرے بھائی خیریت سے، سیدہ خیریت سے ہوں گے، دیکھنا میری جانب، سیدہ خیریت سے ہوں گے۔ رو کے کہا اما میں نے خواب میں دیکھا میرے نانا کا امامہ اترا، اما میں نے دیکھا میری ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ، اما دعا مانگ میرے بھائی خیریت سے، سیدہ خیریت سے ہوں گے۔ رو کے کہا اما خواب کے بعد اب میرے بدن میں طاقت نہ رہی، اما وضو کے پانی بھرنے کی بدن میں طاقت نہیں ہے، اما آپ زحمت کریں تجدید وضو کے لیے مجھے پانی بھر کے دیں۔ عزادار شرفا کی کنیز نے برتن اٹھایا، جب دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہیں، سائے کی اوٹ میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ جناب فضا نے ارادہ کیا، جناب فضا نے اشارہ کر کے کہا بچہ ذرا قریب آ، ابھی میری شہزادی نے نماز شب نہیں پڑھی، آ اپنی حاجت بیان کر، آ کوئی سوال کرنا ہے تو بیان کر۔ اولاد والوں قاسم اٹھے، رو کے کہا اماں پہچان میں سوال ہی نہیں، اماں میں مانگنے والا نہیں، اجرکم علی اللہ، اماں مجھے پہچان میں امیر بابا کا امیر قاسم۔ عزادارو برتن ہاتھ سے چھوٹ گئے، جناب فضا نے قاسم کو بڑھ کے سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، بسم اللہ میرا لال، بسم اللہ میرے شہزادے۔ عزادارو جناب فضا نے قاسم کو لیا، میرا آخری جملہ، اس جملے پہ اپنی گود پھیلا کے بیٹھ جائیے، اللہ صاحب خانہ کی مرادیں پوری فرمائے، اللہ ان کے بزرگوں کے مراتب بلند کرے۔ عزادارو اس مقام پہ آئی جناب فضا، جناب زینب عالیہ موجود تھی، رو کے کہا علی کی بیٹی تیرا خواب صحیح ہے، اما وہ کیسے؟ فرمایا قاسم اطلاع دینے کے لیے آیا ہے۔ اب پھپھی آگے بڑھی، بھتیجے کو سینے سے لگایا، بوسہ لیا، رو کے کہا لال مجھے اتنا بتلا تیرے سر میں خواب